مسجد چمن افضل گنج کے امام محمد انیس انصاری کاظمی نے کچھ لوگوں کی جانب سے مسجد میں نمازوں کی ادائیگی سے روکنے کے الزامات کی تردید کی اور واضح کیا کہ مسجد میں 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے افضل گنج میں واقع مسجد چمن راست وقف بورڈ کی نگرانی میں ہے، وہاں 5 وقت کی نماز ادا ہوتی ہے۔ تاہم کچھ افراد یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مسجد میں نمازوں کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے۔ پچھلے 35 سالوں سے مسجد میں امامت کر رہے محمد انیس انصاری کاظمی نے میڈیا کو بتایا کہ اپنے مفاد کے لیے کچھ لوگ اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسجد کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، کچھ افراد حالت نشہ میں مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اور عبادت گاہ کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ امام مسجد نے بتایا کہ وقف بورڈ CEO کی ہدایت پر وقف بورڈ کے عہدیداروں نے اس ماہ رمضان میں مسجد کے تمام امور کی ذمہ داری انہیں سونپی ہے۔ مسجد میں ماہ رمضان میں مقررہ وقت پر نماز تراویح ادا کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت کے اعتبار سے فرض کی گئی ہے۔ بزرگان محترم اور ہمارے مسلمان بھائی، خواتین، بہنیں اور سارے حضرات اور خاص طور سے یہاں مسجد چمن افضل گنج کے مصلی حضرات، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد چمن افضل گنج براہ راست وقف بورڈ کی زیر نگرانی ہے، ڈائریکٹ وقف بورڈ کے مینجمنٹ میں ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ مسجد کو بدنام کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، حالانکہ آپ لوگ آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ 5 وقتہ نماز مع اذان کے پورے اہتمام کے ساتھ 5 نمازیں اس مسجد میں فجر سے لے کر عشاء تک ادا کی جا رہی ہیں، اور ماشاء اللہ الحمدللہ بہت سارے لوگ یہاں پر کثیر تعداد میں جمع ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ جمعہ اور عیدین بھی یہاں پر ادا کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، ہم کو منع کر رہے ہیں، اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ شر پسندی ہے، یہ غلط ہے، اور مسجد کے بارے میں یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ پھر وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مساجد کا ایک سسٹم، نمازیں ہوتی ہیں، ایک بار جہاں فرض نماز ادا کی جاتی ہے دوبارہ اسی مقام پر نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے حضرات احناف کے نزدیک۔ کچھ لوگ اس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ نماز ادا کریں اور دوبارہ نماز پڑھیں۔ اب چونکہ اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کی کچھ عمارت ہو، ان کا کچھ اقتدار ہو، اپنے اس اقتدار کی خاطر وہ اس کوشش میں ہے کہ ہم بھی اپنے آدمی کو لا کر، اپنے امام کو لا کر، دوبارہ کوئی ایک امام مقرر کر کے ہم بھی یہاں پر نماز ادا کریں۔ خاص طور سے رمضان کے مبارک مہینے میں 11 بجے سے تراویح رکھیں گے۔ یہ بازار ہے، یہ ایسا مقام ہے کہ رات کے 10، ساڑھے 10، 11 بجے کے بعد سناٹا ہو جاتا۔ وہ اپنے چند مخصوص لوگوں کو جمع کر کے، بعض اوقات یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس مسجد میں اس قسم کے لوگ داخل ہو گئے ہیں کہ جن کا نماز سے، دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ تو جیسے آج کل بعض نوجوان نشہ آور قسم کی چیزیں لیتے ہیں، وہ آ کے مسجد میں سو جا رہے ہیں۔ رات میں یہ عالم ہو رہا ہے، رات بھر مسجد کھلی رہ رہی ہے، اور ایسا مسجد میں بیٹھتے ہیں کہ مسجد کے احترام کا پورا پامال ہو رہا ہے، ان کے کپڑے کہیں چلے جا رہے ہیں، اور بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کی طہارت ہے نہیں ہے اس کا بھی نہیں معلوم، اور مسجد کو ایک دیوان خانے کی طریقے سے اور ایک مسافر خانے کی طریقے سے ایسا استعمال کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں مسجد کے آداب کی سراسر خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ علماء اکرام اس سے سخت منع فرماتے ہیں۔ مسجد صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام 35 سال سے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں محمد انیس احمد انصاری قاسمی الحمدللہ حافظ ہوں، قاری ہوں اور امام عالم ہوں۔ میں اس مسجد کا امام ہوں، اور اس مسجد کا تقریباً 30-35 سال سے میں یہاں پر امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ وقف بورڈ کے انسپکٹر صاحب، حکیم صاحب اور وہاں کے ذمہ دار حضرات یہاں پر آئے تھے، اور CEO صاحب کے حکم سے پیچھے یہاں پر نوٹس بورڈ لگا دیا گیا ہے کہ یہ مسجد براہ راست وقف بورڈ کے مینجمنٹ میں ہے، اور وقف بورڈ اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور ہم کو اس کا نگران کا ذمہ دار بنایا کہ یہاں کے سارے انتظامات آپ دیکھیں۔ اور یہاں پر نماز عشاء 9 بجے ادا کی جائے گی رمضان میں، اور انشاءاللہ تراویح 9:30 سے ہوگی،
اور تراویح ہر 4 رکعت کے درمیان میں انشاءاللہ تفسیر قرآن بھی مختصراً بیان کی جائے گی، اور تراویح ختم ہونے تک تقریباً 12:30 ہوں گے۔ سارے حضرات آ کر پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ یہاں پر تراویح ادا کر سکتے ہیں۔ وقف بورڈ کے ذمہ دار حضرات آئے تھے، انسپکٹر صاحب آئے تھے، اور اس کے اور بھی 2-4 حضرات آئے تھے، اور انہوں نے آ کر پولیس کی زیر نگرانی، یہاں جو سرکل صاحب ہیں یہاں کے، ان کی زیر نگرانی یہ نوٹس لگائے ہیں جو یہاں پر لگی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں کے جو انتظامات ہیں وقف بورڈ جو براہ راست اپنی نگرانی میں لے کر یہ انتظامات کا انہوں نے اس طریقے سے وہ کیا تاکہ کسی قسم کا کوئی شر نہ ہو۔ اور بعض حضرات وقف بورڈ کو بدنام کرنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وقف بورڈ جو ہے نماز تقریباً ایک سال سے زیادہ عرصے سے اس مسجد کی نگرانی وقف بورڈ کر رہا ہے، اور وقف بورڈ جو ہے یہاں کے جو ملکی ہیں، مسجد سے متصل جو ملکیاں ہیں، ان ملکیوں کا کرایہ بھی وقف بورڈ حاصل کر رہا ہے، اور کل انتظامات اس کے وقف بورڈ کے ہاتھ میں ہیں۔ نہیں اللہ کے گھر میں آ کے نماز کو نہیں روکتے، سب ہوئیں گا، تراویح ہوئیں گی، نماز ہوئیں گی، سب ہوئیں گی، سب ہوئیں گی، سب ہوئیں گی، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس اگر وہ اعتراض ہے تو آپ ہمارے سے پوچھو، بس بنداس۔ 8:30 بجے نماز ہوتی ہے، 11 بجے نماز ہے برابر جو پروگرام ہے نا ویسے رکھیں گے انشاءاللہ، بات کر کے رکھیں گے، ہر ایک کی سہولت کے ساتھ انشاءاللہ رکھیں گے۔ حکیم صاحب کو تعلیمات دے دیجیے۔ بول دیتا ہوں، میں بول دیتا ہوں حکیم بھائی، حکیم بھائی سمجھ رہے نا، حکیم بھائی کو بول دینا، انسپکٹر ہر چیز کی اطلاع دے دیتے ہیں۔ برابر آپ کے پروگرام میں ہم روکیں گے نہیں نماز، آپ بے فکر ہے، ریکارڈنگ کر لیجیے آپ۔ ہاں بولو، ہمارا صاحب بول رہے، بولو نمازوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی آپ کو، تراویح میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کچھ بھی رہا ہمارے انسپکٹر کی نالج میں ڈال کے کرائیے، آپ بے فکر رہیے۔ ہاں صاحب، ہاں بول لیجیے، آئیے آپ بولو، سنتے ہیں سینٹ آفیسر بول لیجیے، بولو۔ جو پروگرام ہوا ہمارا جی 7 بجے اسٹارٹ کے ساتھ کھانا کھلایا، تمام کام ہوا، 8:30 بجے صبح پڑا ہوا۔ حکیم بھائی کرو، تم لوگ ہٹ جاؤ بھائی، آپ لوگ ہٹ جاؤ، حکیم بھائی تم کرو بھائی، حکیم بھائی آپ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،